پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پہ جو ٹیکسیشن کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کلیکشن ہوئی، کتنا اس میں حکومت کو فائدہ ہوا، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ نیا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اسے نااہلی کہیں یا ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ پیچیدہ مشکل ہے۔ ملک میں 58 کھرب روپے ٹیکس کی عدم وصولی کا انکشاف ہوا ہے، اور چند روز پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس کے دوران بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ مالی سال 2022 اور 23 کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جمع کیے جانے والے ٹیکس اور اصل ٹیکس کے درمیان فرق کا تخمینہ 58 کھرب روپے بنتا ہے۔ یہ 58 کھرب ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 6.97% تک بنتا ہے۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں ٹیکس کا فرق 10 کھرب روپے رہا ہے، اور دیگر جو سیکٹرز ہیں جس میں ٹوبیکو ہے، چینی ہے، سیمنٹ ہے، کھاد، ان سب میں بڑے پیمانے پہ ٹیکس نادہندگی ہو رہی ہے۔ تو ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب ان سے بات لیتے ہیں کہ آخر یہ نظام پیچیدہ ہے یا پھر نظام سرے سے نہیں ہے۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ یہ 58 کھرب کا ایک فگر دیا گیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے حکومتی اسٹیٹس اینڈ فگرز آئے ہیں، اور اس میں تو باقاعدہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ ٹوبیکو کی انڈسٹری اتنے ارب کی جو ہے نادہندہ ہے یا اتنے ارب جو ہے اس میں ایویڈ کر رہے ہیں، جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جو چینی کا سیکٹر ہے، اتنے بڑے بڑے سیکٹر جب ٹیکس ایویڈ کریں گے، ٹیکس دیں گے ہی نہیں، تو پھر چیزیں کیسے چلیں گی اور سسٹم کیسے چلے گا؟ سسٹم کون سا لایا جائے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے؟ خرم صاحب اچھا دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 5.1 ٹریلین یا 6 کھرب کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر 6 کھرب جو ہے وہ سسٹم میں آئے اور یہ ٹیکس وصول ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو اس وقت خسارہ ہے وہ آدھا ہو سکتا ہے، جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو آپ کا بیسکلی ریونیوز اور ٹیکسز کا جو فرق ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اور جو خرچے کرتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اخراجات نہ بھی کم کیے جائیں تو آپ کا صرف یہ 5 کھرب میں سے آدھا بھی آپ ریسیو کر لیں یا کسی طرح سے ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں کہ ٹیکس یہ بن جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آج 9.4 کھرب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ اٹھ کے تقریباً کوئی 14 کھرب تک جا سکتا ہے، اور آپ کا پورا بجٹ خسارہ جو ہے اس کا تقریباً 50% حصہ کم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، آلدو خرچے تو کم کرنے ہیں، وہ ایک الگ ایکویشن کی ایک سائڈ ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور نمبر دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ چوری ہوتا ہے یا ٹیکس جو ہے نہیں دیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ خود بھی ٹیکس لگانے میں بھی فیل ہوئی ہے۔ پچھلی کتنی گورنمنٹس ہیں جنہوں نے 4-5 بڑے سیکٹر سے ٹیکسز اس طرح سے نہیں لیے، وہ پولیٹیکل ریزنز ہوں یا کچھ بھی ہو، جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے جو پروونشل ایمبٹ میں آتا ہے، صوبائی جو ہے وہ ایمبٹ میں ہے۔ دوسرا جو ہے آپ کو پتا ہے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ریٹیل، ہول سیل اینڈ ٹریڈ سیکٹر ہے، جو کہ 20% اکانومی کا اور صرف 1% ٹیکس دیتا ہے۔ ایگریکلچر 23% اکانومی کا صرف 1% یا اس سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی سیکٹر ہے، اور چوتھا پروفیشنلز ہیں، پھر ٹرانسپورٹ ہے، پھر اور دوسرے سیکٹرز ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 3-4 سیکٹرز کو ملا لیں تو 2 کھرب روپے یہاں سے بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، یہ پوٹینشیل ہے 2 کھرب روپیہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 5 ٹریلین وہ اور 2 ٹریلین یہ، تقریباً 7-7.5 کھرب روپے کا ٹیکس مزید اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہی پوائنٹ ہے نا کہ یہ کیا سسٹم میں خرابی ہے، ٹیکسیشن کا نظام پیچیدہ ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی، دیکھیں پرابلم جیسے آپ نے کہا نا کہ چوری ہو رہی ہے ٹیکس کی، تو میں یہ کہتا ہوں یہ دونوں پرابلمز گورنمنٹ کے ہی آتے میں جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ایک نمبر 1 جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ فیل ہوئی ہیں ٹیکسز کو اکٹھا کرنے میں، صحیح جگہ ٹیکس لگانے میں، اور ان پہ ٹیکس زیادہ لگایا گیا ہے جس پہ آلریڈی ٹیکس جو آلریڈی ہیں، سیلری کلاس ہے یا فارمل سیکٹر ہے۔ دوسرا یہ جو چوری ہے یا اسمگلنگ ہے، آپ دیکھیں آج دوبارہ پیٹرول جو ہے کچھ دنوں سے ایران سے دوبارہ اسمگل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بڑی کوانٹٹی میں اسمگل ہونا شروع ہو گیا، اور 15% بنتا ہے آپ کی کنزمپشن کا، اب جو دوبارہ سے وہاں سے کھیپ آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رک گئی تھی بیچ میں، دوبارہ پینیٹریشن ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ٹیکس صحیح جگہ لگائیں، پورا ٹیکس اکٹھا کریں جو پوٹینشیل ہے ہمارا، اور خرچوں کو کم کریں۔ آپ یقین کریں یہ 2 حصے آپ کہنا آسان ہے، لیکن یہ 2 حصے اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی اکانومی میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور آپ بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ خرم شہزاد۔ اب رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس پر حکومت کے کچھ فیصلے ہونے بڑے ضروری ہیں۔ 7 کھرب، کین یو امیجن کتنے ساری چیزیں ہم اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن خیر